کیا آپ نے بہلول کا نام سنا ہے، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے؟ یہ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں ایک نہایت سمجھدار اور دنیا سے بے نیاز فقیر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ ننگے پاؤں شہر میں گھومتے پھرتے اور جہاں رات ہو جاتی وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں دیوانہ بھی کہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں ایسے گم رہتے تھے جیسے دنیا ان کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ وہ بہت کم لوگوں سے بات کرتے تھے، لیکن جب بات کرتے تو ان کی گفتگو میں ایسی حکمت ہوتی کہ سننے والا حیران رہ جاتا۔ بہلول کا تعلق کوفہ سے تھا۔ ان کا اصل نام وہب بن عمر تھا اور وہ بنو عامر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جبکہ بہلول نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی اختیار کی۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کو قید کیا تو ان کے ماننے والوں پر بھی سختی شروع ہو گئی۔ لوگوں نے امام سے رہنمائی مانگی تو انہوں نے صرف ایک حرف جیم لکھ کر دیا۔ ہر شخص نے اس کا مطلب اپنے اپنے انداز میں سمجھا۔ کسی نے اسے ہجرت سمجھا، کسی نے پہاڑوں میں چھپ جانا اور کسی نے کچھ اور، لیکن بہلول نے اس کا مطلب یہ لیا، خود کو دنیا والوں کے سامنے دیوانہ ظاہر کر دو۔ اس کے بعد بہلول نے اپنی شاہی زندگی، دولت اور آرام سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں آ گئے اور دنیا سے بالکل بے نیاز ہو گئے۔ ایک دن وہ دریا کے کنارے بیٹھے مٹی سے محل بنا رہے تھے اور پھر خود ہی اسے گرا دیتے تھے۔ اسی دوران ملکہ زبیدہ وہاں سے گزری اور حیرت سے پوچھا، بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے سکون سے جواب دیا، میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے کہا، کیا یہ محل بیچو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، 1 درہم میں۔ ملکہ نے فوراً 1 درہم دے دیا اور وہ چلی گئی۔ اسی رات خلیفہ ہارون الرشید نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے جنت میں ایک نہایت خوبصورت محل دیکھا جس پر ملکہ زبیدہ کا نام لکھا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے تو دربان نے روک دیا، کہا، یہ محل صرف اسی کا ہے جس کے نام پر ہے۔ یہ سن کر خلیفہ پریشان ہو گئے۔ اگلے ہی دن وہ بہلول کے پاس پہنچے اور کہا، مجھے بھی ایک محل چاہیے۔ بہلول نے جواب دیا، اس کی قیمت 1 درہم نہیں، پوری سلطنت ہے۔ خلیفہ حیران رہ گئے، کل تو 1 درہم تھا۔ بہلول مسکرا کر بولے، کل تم نے بغیر دیکھے یقین کیا تھا اور آج آنکھوں سے دیکھ کر خریدنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر خلیفہ خاموش ہو گئے۔ ایک اور موقع پر بہلول سے پوچھا گیا، آپ کیا کرتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر بندے مانتے نہیں۔ کچھ دن بعد وہی شخص انہیں قبرستان میں ملا اور پوچھا، آپ کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، اب بندے مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا۔ ایک شخص نے شراب کے بارے میں سوال کیا، اگر یہ چیزیں الگ الگ جائز ہیں تو شراب کیوں حرام ہے؟ بہلول نے مثال دی، پہلے پانی، پھر مٹی، پھر اینٹ، اور پھر پوچھا، اگر یہ اینٹ تمہارے سر پر مار دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ شخص بولا، میں مر جاؤں گا۔ بہلول نے کہا، بس یہی مثال ہے، ہر چیز الگ ٹھیک ہو سکتی ہے مگر جب ملتی ہے تو نقصان بن جاتی ہے۔ آخر میں جب خلیفہ بیمار ہوئے تو بہلول ان کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا سفر ہے؟ خلیفہ نے کہا، آخرت کا سفر ہے۔ بہلول نے پوچھا، کیا تیاری کی ہے؟ خلیفہ خاموش ہو گئے اور کہا، کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر بہلول نے کہا، تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ دوستو، اس کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت وہ نہیں جو ہمیں نظر آتی ہے، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ہمارے کام آئے، کیونکہ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک باقاعدہ پہنچ سکے۔